ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ملے اور فرمایا، تم اپنا بچہ مجلس میں لاتے تھے، اس بچے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میرے بچے کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ڈھارس دی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، بتاؤ دو باتوں میں سے تم کو زیادہ کیا پسند ہے؟ کہ وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتا، تم کو اس سے فائدہ ہوتا، یہ پسند ہے، یا دو میں سے زیادہ کیا پسند ہے بتاؤ؟ ایک تمہارے ساتھ جیتا اور جو بھی فائدہ اس سے تھا تم کو مل جاتا دنیا میں، یا مرنے کے بعد قیامت کے دن جب تم آخرت میں جاؤ گے تو وہ تم سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر تمہارے لیے تمہارا دروازہ کھولے۔ دونوں میں سے کیا چاہیے؟ دنیا میں رہ کر معلوم نہیں، وہ بھی آزمائش میں رہے، تو بھی آزمائش میں رہے، معلوم نہیں کہ وہ کفر میں چلا جائے، گناہوں میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے، معلوم نہیں کہ اللہ کو راضی کر کے مرے یا ناراض کر کے مرے، کل کو کفر میں خاتمہ ہو یا ایمان پر خاتمہ ہو، لیکن وہ پہلے چلا گیا، وہ بھی جنتی بن گیا اور تو بھی جنتی بن گیا، اور تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر گیا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو زیادہ تو یہ پسند ہے کہ مجھ سے پہلے وہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تیرے لیے ہے۔ جو بھی مسلمان اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، جو بالغ نہ ہوئے ہوں، وہ بچے اس کو جنت کے 8 دروازے پر ملیں گے۔ اب وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، وہ بچے اس کو خوشی خوشی جنت میں ویلکم کرنے کے لیے، آؤ جنت میں چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو یہ 2 بچوں کے لیے بھی ہے اور 1 بچے کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قیمت انسان کو اس کی دینی پڑتی ہے، مجرد اولاد کا کھونا نہیں بلکہ اولاد کے کھونے پر صبر کرنا یہ زیادہ اہم ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اولاد بھی کھوئے، پھر اس کے بعد زبان سے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو اولاد کو بھی کھویا اور اللہ کو بھی کھویا، دنیا کو بھی کھویا اور آخرت کو بھی کھویا۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہے۔